بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کا پھل کھانے سے چربی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کا انفیکشن کی صورت میں فالسے کا جوس روزانہ پیا کریں۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ سفید کرنا ہے تو ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگایا کرو۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے ہر قسم کا بخار اتر جاتا ہے۔ میتھی کے بیجوں سے جسم کی آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لوکی کی سبزی دل کے امراض اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کمزور دانتوں کو طاقت دینے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 7 عدد چھوارے ابال لیں۔ نیم گرم ہونے پر دودھ چھوارے کھانے سے دانت مضبوط اور مسوڑھوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ صحت مند جسم اور طاقتور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین نسخہ ہے۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے 100 بار یا قادر پڑھیں۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو انہیں چاہیے کہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیے۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شوگر کے مریض لوگوں کے لیے کھیرا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے لگے تو فوراً انجیر کے 2 دانے کھا لو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ پھال سے زیادہ کھاؤ، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے دور ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ خربوزے کا بیج استعمال کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی یعنی کہ کچھ تھوڑا سا دودھ اور زیادہ پانی ڈال کر پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر خراب نہیں ہوتی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔
جن کو دمہ کی بیماری ہو جائے اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کرے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ سر کی خشکی کو ختم کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کی اچھی طرح مالش کریں اور صبح نہا لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہوتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس تھوڑی دیر چہرے پر لگا دیں۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ نیازبو کے پتوں کی چٹنی بنا لیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ مرچ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں، یورک ایسڈ، جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔